جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا، اور ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کرام نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلافات دور دراز ممالک میں پہنچے اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسروں کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں میں سے ایک خطرہ تو یہ تھا کہ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کے سنگین غلطی میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور دوسرے سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تسویے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس کارنامے کی تفصیل روایت احادیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا کچھ علاج کیجیے۔ حضرت عثمان نے پوچھا، بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا پہلے سے احساس کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنی شاگردوں کو ایک قرات کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرات کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دیتے۔ اور جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے خود حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ کرام نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کریں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف
تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں، اور 4 صحابہ میں سے حضرت زید انصاری تھے اور وہ باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا جب تمہارا اور زید کا قرآن کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کے ساتھ معاونت کے لیے لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اس لیے کہ ان پہ نقطے نہ لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جائے۔ نمبر 3، اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا ہوا تھا وہ صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زیادہ نقلیں تیار کیں۔ عام طور سے مشہور یہ کہ حضرت عثمان نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیجا گیا اور ایک مدینہ المنورہ میں محفوظ کیا گیا۔ نمبر 4، مذکورہ بالا کام کرنے کے بعد ان حضرات نے بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس موجود تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ اثر نو مقابلہ کر کے نسخے تیار ہوئے۔ اس مرتبہ سورہ احزاب کی ایک آیت نمبر 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ علیحدہ لکھی ہوئی تھی، تو صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کسی اور شخص کو یاد نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ مصحف میں لکھتے وقت سورہ احزاب کی وہ آیت نہ ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زید اور حضرت دوسرے صحابہ کو اچھی طرح یاد تھی۔ اس طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو صحیفے لکھے گئے تھے ظاہر ہے کہ یہ آیات ان میں موجود تھی۔ نیز دوسرے صحابہ کے پاس قرآن پاک کے جو انفرادی طور پر نسخے تھے ان میں یہ آیت شامل تھی۔ نمبر 5، قرآن کریم کی متعدد نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط، مسلمہ قرأتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہوں اور اس میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کی پوری امت نے بد نظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی، اور صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس معاملے میں کچھ رنجش رہی جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔